اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے خالد ظفر۔ میں اس وقت جو آپ سے مخاطب ہوں وہ پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس کا کہ میں صوبہ سندھ کا صدر ہوں، اور اس حیثیت سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے آرٹسٹ فاؤنڈیشن، یہ فنکاروں کی ظاہر ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، ویلفیئر کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے اس کا اجرا کیا گیا تھا آج سے چند سال قبل۔ لیکن کرونا کی یہ جو وبا پھیلی تو پھر اس کا دائرہ کار بڑھ کر پاکستان اور پھر اب بین الاقوامی سطح پر بھی پہنچ گیا ہے، الحمدللہ۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہر شہر میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی تنظیم نہیں تھی کہ جو بین الاقوامی یا بین الاقوامی سطح پر فنکاروں کی نمائندگی کرتی ہو۔ اب یہ تنظیم ایسی تھی کہ میں نے بھی کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ، کیونکہ فنکار جو ہے اس کی آواز کہیں پہنچ نہیں پاتی حکومتی سطح پر۔ لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں، فنکاروں سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کو بہت داد و تحسین دیتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے ان کے حق کی تو وہاں پر پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں اور ڈبل مائنڈڈ۔ ہم ایک طرف تو فنکار کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن کا ہونا ایک لازم جز ہے۔ اب فنکار ظاہر ہے ٹی وی پر ہی آتا ہے، چند ایک فلموں میں آتے ہیں، ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، لیکن فلموں میں آنے والے فنکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو جب ہم آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ پر ایک غلبہ سا ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یا سیاسی سطح پر ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس ایم ہی ہیں۔ نہیں بھائی، ہم معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں۔ جیسے ایک شاعر حساس ہوتا ہے نا، جیسے ایک کالم نگار رائے بناتا ہے، جیسے ٹی وی پر تجزیہ دے رہے ہیں، اپنی رائے عوام پر مسلط کر رہے ہیں، ہم رائے مسلط نہیں کرتے۔ ہم تو جو دیکھتے ہیں، ہمارا جو لکھاری ہے وہ لکھتا ہے اور پھر ہم وہی پیش کر دیتے ہیں۔ پرفارمنگ آرٹ میں یہی ہوتا ہے، موسیقی میں یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی پرفارمنگ آرٹ ہے، پینٹر بھی یہی کرتا ہے۔ تو یہ آرٹ کے جو شعبے اگر انہی کو مار دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ بس یہی ہے زندگی کہ سبزی ٹماٹر گوشت بیچ دیا، دوائیاں بیچ دیں، بچے پال لیے، مر گئے، پھر اس کے بچے بڑے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے۔ نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ذرا لوکل کام نہیں ہے اور ایک عام سطح کا کام نہیں ہے۔ جیسے عام کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک کام ہو گیا ہے، اب اس کو آگے کیسے بڑھائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی للہ سوچیں، فنکاروں کے لیے سوچیں، اور میں فنکاروں سے کہوں گا کہ بھائی ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ ہر آدمی کی تنظیم ہے، ہر ادارے بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور کی یونین ہے، وکیلوں کی یونین ہے، ججوں کی ہے، پتہ نہیں کس کس کی یونین اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کا استحصال اگر ہوتا ہے تو وہ آواز بلند کرتے ہیں۔ ہماری آواز بلند ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم میں ایکا نہیں ہے۔ برائے مہربانی ایکا پیدا کریں۔ اگر ہماری تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں ہو جائے گی تو ہماری بات بھی سنی جائے گی، سینٹ میں سنی جائے گی، اسمبلیوں میں سنی جائے گی۔ تو اپنے آپ کو متحد کریں، اور حکومت وقت سے یہ درخواست ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، اس میں حق بجانب بھی سمجھتا ہوں کہ فنکاروں نے کبھی بھی حکومت وقت کے خلاف کوئی محاذ قائم نہیں کیا۔ جب بھی فنکار میدان عمل میں نکلے، اپنا کام کرتے رہے، وہ حکومت وقت کی سرپرستی میں ہی کرتے رہے۔
تو ہمیں تو آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ دادرسی کریں گے ہمارے ان فنکاروں کی جو سفید پوش ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، جن کے کام کاج حرج ہو رہے ہیں، بہت حرج ہو رہا ہے کام کاج کا۔ فی الحال میں اس موضوع کو یہیں تک رکھتا ہوں، آئندہ پھر انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ ہمارے جو بانی ہیں چودھری چیئرمین چودھری ظہور، اور بانی و صدر مرکزی صدر جناب مسعود خواجہ صاحب ہیں، اور ان کی معیت میں اور بہت سارے لوگ ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا ہے، میری درخواست ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کی لسٹ جاری کرے جن فنکاروں کو دیا ہے، تاکہ آئندہ جو فنکار لے چکے ہیں اس کے علاوہ جو فنکار ابھی رہتے ہیں ان کی بھی لسٹ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔